السلام علیکم دوستوں، میں بنگالیہ میں آپ کو جادو پلٹنے کے عمل دے رہی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے کوئی جادو وغیرہ کوئی عمل یا کوئی بندش لگائی ہو، آپ کے اوپر کوئی عمل کی ہو، تو وہ اس کے اوپر واپس لوٹ جائے۔ یہ عمل پہلے ڈالی تھی، پہلے میں اس کا 2 حصے میں ڈالی تھی، ٹھیک ہے؟ تو کسی کو ایک حصہ ملی شاید اور کسی کو ایک حصہ ملی۔ ابھی میں اس کو ایک ہی جگہ کمپائل کر کے دونوں کو ایک ہی جگہ ڈال رہی ہے، ٹھیک ہے، اور سمجھا بھی دیتی ہے۔ تو اب اس کے اندر کرنی یہ کہ آپ ابھی میں آپ کو 2 طریقہ بتائے گی نا، تو آپ چاہے تو کوئی ایک کر لے اور چاہے تو دونوں ہی طریقے کو آپ دونوں ہی ایک ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں ہی آپ کے پاس آپشن ہے۔ پہلے 2 الگ الگ ڈالی تھی تو اس لیے آپ کو اس بات کے بارے میں معلوم نہیں تھی۔ اچھا جی، کرنی یہ کہ اگر کسی کے اوپر کوئی جادو وغیرہ کی گئی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اگر اس کے اندر مطلب بستر سے وہ نہیں لگی ہے لیکن اس کے اندر اتنا طاقت ہے کہ وہ چل پھر سکتی ہے، تو پھر وہ اس عمل کو خود کر لے۔ خود نہیں کر سکتی تو اپنے گھر سے کسی سے، بھائی بہن باپ یہ جو بھی ہے بیٹا، کسی سے بھی آپ یا دوست وغیرہ سے بھی کروا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ٹینشن کا بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثرات آ جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو عبارت جو آپ دیکھ رہی ہے، اس عبارت کو آپ کو لکھنا ہے مرغی کے خون سے۔ مرغی ہو یا مرغا ہو لیکن سفید کلر کا ہو، وائٹ کلر کا، ٹھیک ہے؟ مرغی ہو یا مرغا ہو لیکن وائٹ کلر کا ہونا چاہیے۔ آپ نے بازار سے ایک مرغا مرغی جو بھی ہے وہ لے لینے۔ اب چاہے وہ لے لو جو گھر میں پالتی ہے، چاہے وہ لے لو جو بازار میں جو کھانے کے لیے جو بیچ رہی ہوتی ہے نا، وہ بھی لے سکتی ہے آپ، وائٹ والی کوئی سی بھی لے لو، وائٹ ہونی چاہیے بس۔ آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے۔ آپ کو خود ذبح کرنا آتی ہے تو آپ خود ذبح کرو، بالکل اسی طریقے سے ذبح کرنی ہے جیسے کی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو نہیں آتی تو وہ جو بازار میں مرغی والا جو گوشت بیچ رہی ہوتی ہے، آپ اس کے پاس لے جاؤ، اس کو بولنا کہ اس کو ذبح کر دو۔ لیکن یہاں دھیان رکھنا تھوڑا سا، جب ذبح کرنا ہے نا، آپ خود کرے یا وہ مرغی والا کرے، جو بھی کرے، ایک برتن آپ نے اپنے ساتھ لے لینا، گھر سے کوئی بھی برتن لے جاؤ۔ جب وہ ذبح کرے یا آپ خود کرو تو اس برتن کے اندر آپ نے خون کو جمع کر لینا فوراً۔ جو ذبح کرنے کے بعد جو خون ٹپک رہی ہوگی وہ سارا آپ نے اس برتن میں گرانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ کام ہو گیا آپ کا۔ پہلے میں خون کا بتاتے، بعد میں مرغی کا بتائے گی۔ اب یہ جو خون ہے، اس خون سے آپ نے یہ جو عبارت میں آپ کو دکھائی دی ہے، سفید کاغذ کے اوپر یہ عبارت لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 2 طریقے میں بتائی گی۔ ایک طریقے کے لیے آپ کو ایک پیپر کے اوپر صرف چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسرا طریقہ ہے اس کے لیے 3 پیپر پہ چاہیے۔ اگر آپ کو دونوں کرنے تو پھر آپ 4 مرتبہ وائٹ پیپر کے اوپر اس عبارت کو لکھنی ہوگی اس خون سے۔ پہلا طریقہ بتا رہی ہے، پھر دوسرے کی طرف جا رہی ہے۔ پہلا طریقہ یہ، اس عبارت کو آپ نے لکھ دینی ہے، لکھنے کے بعد جو ہے اچھا قبلہ کی طرف منہ کر کے، جسم کپڑا آپ کا پاک صاف ہونا چاہیے، وضو بھی کر لینا، ٹھیک ہے؟ اگر وضو کرنا آتی ہے تو، اگر آپ مسلم ہیں آپ کو وضو کرنا آتی ہے آپ وضو کرو، اگر غیر مسلم میں وضو کرنا نہیں آتی آپ کسی سے لکھوا لو۔ اگر لکھوا نہیں اگر خود لکھنا چاہتی ہے، کسی سے لکھوا نہیں سکتی اور آپ کو وضو کرنا بھی نہیں آتی، تو آپ کا جسم صاف ہونی چاہیے، یعنی کہ کم سے کم آپ ایک بار نہا لینا، ٹھیک ہے؟ نہا لینا، یا آپ جسم جو نیچے والا حصہ ہے اس کو آپ واش کر لینا اچھی طریقے سے، بس یہ ہے۔ اچھا جی، اس کو آپ نے وائٹ پیپر کے اوپر لکھ لینا ہے۔ لکھنے کے بعد اس کو پلاسٹک میں لپیٹ لینا، اور جس کے اوپر جادو کی گئی ہے وہ جس جگہ پہ سوتی ہے اس کے اوپر اس کو ٹانگنا ہے، یعنی کہ چھت سے یا کسی چیز سے آپ نے اس کو باندھ دینا ہے، کسی بھی چیز سے، یا بیچ میں ایک ڈوری باندھ کر کے اس سے لٹکا دینا، اور ایسے لٹکانا جس جگہ پہ وہ سوتی ہے، مرد ہے یا عورت ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے سینے کے قریب آ جائے لٹک کے، ٹھیک ہے؟ ڈوری سے اتنا لمبا لٹکانا کہ اس کے سینے کے پاس آ جائے یہ، بس یہ کرنا آپ کو، اور 3 دن تک جو ہے یہ ویسے ہی وہیں پہ لٹکا رہے گا، اور وہ جو مریض ہے یا جو بھی ہے جس کے اوپر جادو ہے وہ وہاں پہ اپنی جگہ پہ سو جایا کرے۔ اگر وہ چل پھر سکتی ہے
اور دن میں اسے کام پہ جانا ہے یا دن میں اپنے کام وغیرہ کرنی ہے تو وہ کر سکتی ہے، تعویذ وہیں لٹکا رہے اور رات کو اپنی جگہ پہ سو جائے۔ 3 دن آپ کو کرنی ہے، 3 دن بعد آپ اس کو دریا، سمندر یا قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ ایک طریقہ ہوگا، کنفیوز نہیں ہونا، چھت پہ باندھنی ہے یا بیچ میں کوئی ڈوری باندھ کر کے اس ڈوری کے اوپر اس کو تعویذ کو جو ہے تعویذ کو تھیلی میں لپیٹ کے پھر اس کے اندر آپ نے ایک ڈوری بھی لٹکانی ہے تاکہ اس کو لٹکا سکے۔ پھر اس کو اتنا لمبا لٹکانا ہے کہ یہ اس مریض کے جس کے اوپر جادو ہے یا آپ کے اوپر خود ہے اس کے سینے تک آ جائے۔ رات کو جس جگہ وہ سوتی ہے اسی جگہ پہ سوئے، وہیں پہ تعویذ لٹکا رہے، دن میں اپنا کام کر سکتی ہے۔ 3 دن کے بعد تعویذ نکال کر کے آپ کو قبرستان میں دفن کر دینا۔ ایک چیز ہو گئی جی، کلیئر۔ اب دوسرا طریقہ یہ کہ اس کا آپ کو 3 تعویذ بنانی پڑے گی پھر سے، ٹھیک ہے۔ اسی خون سے اسی وقت بنا سکتی ہے آپ، یہ کام اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ کر سکتی ہے کیونکہ آپ کے پاس تازہ خون موجود ہوگی نا، اس لیے۔ تو دونوں طریقہ اگر کرنا چاہے اس کے لیے بتا دیے، ورنہ ایک بھی فالو کر سکتی ہے، کوئی بھی کرنی ہے کہ پھر آپ نے 3 وہ جو فلیتا بنائے گی، جو 3 کاغذ کے اوپر آپ لکھے گی اس کو الگ الگ، 3 سفید کاغذ کے ٹکڑا کے اوپر کسی صاف تنکے سے یا ڈنڈی وغیرہ سے لکھنا، ٹھیک ہے، یا پین سے بھی لکھ سکتی ہے، آپ پین سے لکھنا چاہے تو۔ یہ 3 کاغذ کے اوپر لکھنے کے بعد اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر جادو کس نے کی ہے، نیچے اس کا نام بھی لکھ دو جس نے آپ کے اوپر جادو کی ہے۔ اگر نام نہیں معلوم ایسے ہی چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اس کا فلیتا بنا لو، 3 دن آپ کو اس چراغ میں جلانی ہے۔ اچھا، جب آپ اس کو فلیتے کو بنائے گی اور جب جلائے گی تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جس نے میرے اوپر جادو کی ہے یہ جادو پلٹ کے واپس اس کے اوپر چلا جائے، یہ دھیان رکھنی ہے۔ یہ 3 آپ کے پاس کاغذ کے اوپر تیار ہے، اس کو آپ نے جو ہے نا روئی میں لپیٹ کے، وہ چراغ کا میں طریقہ بتائی تھی آپ کو کس طریقے سے روئی میں لپیٹی جاتی ہے، اس کو اگر نہیں معلوم آپ کو تو ڈسکرپشن میں لنک میں ڈال دے گی، وہاں سے آپ دیکھ لینا کس طریقے سے فلیتا کو چراغ میں جلائی جاتی ہے۔ چراغ میں رکھنے کے بعد آپ نے اس کو چراغ رات کو جلا دینی ہے۔ رات کو اندھیرا ہونے کے بعد 9-10 بجے 11 بجے، لیکن پھر ٹائم یہی فالو کرنا، تینوں دن 3 دن جلے گی، ٹھیک ہے۔ چراغ میں ڈالنے کے بعد چراغ کو آپ اس کو جلا دینا، خود جلا دینا، خود نہیں جلا سکتی کوئی اور جلائے اس سے جلوا لو، ٹھیک ہے۔ اور چراغ کا رخ اگر آپ کو معلوم ہے جس نے آپ کے جادو کیا اس کے گھر کی طرف کر دو، اگر نہیں معلوم تو اندازاً کسی بھی طرف جہاں آپ کا دل چاہ رہا ہو، ٹھیک ہے، جہاں آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ یار میں اس طرف کر کے اس کو چھوڑ دوں، بس اس طرف اس کا رخ کر کے چھوڑ دینا۔ اگر ڈائریکشن معلوم ہے گھر اس طرف ہے اس طرف کر دینا، اگر نہیں معلوم جہاں آپ کا دل کہہ رہا ہو اس طرف کر کے اس کو چھوڑ دینا۔ اور 3 دن بالکل اسی طریقے سے آپ کو ایک فلیتا روزانہ جلانی ہوگی، تو انشاءاللہ 3 دن میں جو بھی جادو ہوگی وہ جادو کرنے والے کی طرف واپس پلٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ 3 دن کے بعد چراغ اور راکھ وہ لے جا کر کے قبرستان میں یا دریا سمندر وغیرہ میں کہیں ڈال دینا۔ بہتر یہ قبرستان میں دبا دینا، اس کو بہتر ہے۔ دریا سمندر میں اگر قبرستان نہیں جا سکتی، دریا سمندر ہے تو وہاں ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی چیز ہو گئی۔ اب آخری چیز یہ کہ وہ جو مرغی آپ نے یا مرغا جو بھی ہے وہ آپ نے جو ذبح کیا تھا اس کا کیا کرنا ہے، وہ آپ کا صدقہ ہے، وہ آپ کسی غریب کو دے دینا۔ اور اس عمل کو آپ اپنے لیے خود بھی کر سکتی ہے، کسی کو بنا کر کے دینا چاہے تو بنا کے بھی دے سکتی ہے، اجازت عام ہے۔ السلام علیکم۔